اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ہے، یہ اتنا اجر و ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لہ وارحم، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس بندے پہ رحم فرما۔ اللہ کے گھروں میں بیٹھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اللہ کے گھروں میں آتا بھی وہی ہے جس پہ میرا رب رحمت فرماتا ہے، اور بیٹھتا بھی وہی ہے جس پہ میرے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ عام نہیں کوئی بیٹھ سکتا، اور ان گھروں کو معمولی بھی نہ جانو، مسجدوں کو آباد کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، مسجدوں کو آباد وہی کرے گا جس کے دل میں میرے رب کی محبت ہوگی۔ قرآن کہہ رہے انما یامر مساجد اللہ، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ وَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور قریب ہے جو اللہ کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خبردار مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھروں میں یاد اور ذکر تسبیح بھی اللہ کے نام کی۔ مسجدوں میں بیٹھ کر شرکیہ جملے بولنا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ بجلی کڑکے، اور یہ کئی ہمارے بیوہ کو بابا فرید کانچ شکر، اور مسجدوں میں بیٹھ کر کہنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، نہ مسجدوں میں جائز ہے نہ مسجدوں سے باہر جائز ہے، سارا کچھ اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ مسجدوں میں، مسجدوں سے باہر ہر گھڑی صرف اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ۔ اور اسی لیے ایک اور جگہ پہ قرآن میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اور جو مسجدوں میں چل
کے آتے ہیں، جتنے جتنے قدم چل کے آتے ہیں اتنا اتنا اللہ نیکیاں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو مسجدوں میں آتے ہیں وہ کسی عام اینٹوں کے گھر میں نہیں بیٹھے، جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں اللہ کی قسم وہ رب کی جنت میں بیٹھے ہیں، وہ رب کی جنت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی کا فرمان گرامی بھی ہے، ما من قوم، کوئی ایسی قوم نہیں ہے، وہ خوش نصیب قوم ہے جو اللہ کے گھروں میں بیٹھی ہے، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور دین کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَغَشِيَ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَغَشِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، جو اللہ کے گھروں میں بیٹھتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نورانی فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جتنے مسجدوں میں بیٹھنے والے ہیں تمام افراد کا ذکر میرا اللہ عرش پہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجدیں کیا بات ہے، مسجدوں ایک بی بی مسجد میں صفائی کرتی تھی، جھاڑو پھیرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، جب کوئی مسئلہ بنے تو مجھے آگاہ کرنا، مجھے بتانا، اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، بیمار ہو گئی۔ رات کا ٹائم آیا، رات کا ٹائم آیا، وہ بی بی بیچاری جو مسجد میں صفائی کرتی تھی، مسجد کی صفوں کا خیال کرتی تھی، مسجد میں پانی کا خیال کرتی تھی، وضو کا انتظام کرتی تھی، مسجد میں اللہ کے گھر کا انتظام کرتی تھی، وہ رات کے ٹائم بیچاری فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے مناسب نہ سمجھا اللہ کے نبی کو جگایا جائے، بیدار کیا جائے اور جنازے کی اطلاع دی جائے۔ صحابہ کرام نے خود ہی نماز جنازہ پڑھا دی اور قبر میں دفن کر دیا۔ 2 یا 3 دن گزرے، اللہ کے نبی نے پوچھا اس بی بی کا کیا حال ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی وہ مسجد کا خیال کرنے والی بی بی تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی ہے، قبر میں دفن بھی کر دی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب فوت ہو تو مجھے اطلاع دینا، تم نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ دلونی علی قبرگا، چلو میرے ساتھ چلو، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اللہ کے نبی بی بی کی قبر پر گئے اور اللہ کے نبی نے اس کی قبر پر بخشش کی دعا فرمائی۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی قبر پر، غائبانہ نماز جنازہ، اللہ۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی اللہ کا گھر کتنا بڑا گھر ہو تو جنت میں گھر ملتا ہے، جنت کے بنگلے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو کبوتری جہاں انڈا دیتی ہے وہ تھوڑی سی جگہ ہے، تھوڑی سی، وہ کھڈا جہاں مرغی انڈا دیتی ہے، وہ پرندے کے انڈا کے دینے کی جگہ جو ہے جتنے، اتنا اللہ کا گھر بھی بنا دیا، میرے اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ کے گھر معمولی ہے،
اور میرے جی دوستو تاج کھول کے رہنے والوں، یہ تو اللہ کے گھر جو ہیں یہ تو مٹی کے ہیں، بجری کے ہیں، سیمنٹ کے ہیں، ریت کے ہیں اور سریے کے گھر ہیں۔ جو اللہ اس گھر کو تعمیر کرنے والے، بنانے والے، چلانے والے کو گھر دے گا، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، کستوری کا لگا سیمنٹ ہوگا۔ اس گھر کے اندر کسی جگہ پر ان بنگلوں خیموں کوٹھیوں کے ساتھ بڑے ہرے بھرے باغات ہوں گے، گھاس ہوگا، پودے ہوں گے، پھل بھی ہوگا، پھول بھی ہوں گے، خوشبوئیں ہوں گی، اور اتنے بڑے بڑے گھنے درخت ہوں گے، سایہ دار درخت ہوں گے، پھلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جہاں پر جنتی ہوگا اللہ اس ٹہنی کو حکم دے گا، ٹہنی درخت کی وہیں جھک جائے گی۔ میرے بندے کے پاس چلی گا، وہ ٹہنی جو ہے میرے بندے کے پاس چلی جائے گی۔ وہ جو درخت ہوں گے موسم کے بغیر ان کا پھل ہوگا، موسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گرمی میں بھی سردی میں بھی ہر طرح کے پھل فروٹ ہوگا۔ جب دل چاہے گا ٹہنی بندے کے پاس آ جائے گی۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی خود پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور مسجد کی تعمیر میں پورا پورا حصہ ڈالتے تھے۔ آپ پتھر اٹھا کے، حالانکہ یہ کام مزدور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی مسجد سے محبت پر قربان ہے۔ میرے نبی آپ پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور پتھر اٹھانے کی وجہ سے میرے نبی کے پیٹ پر مٹی لگ جاتی، اتنی محبت اللہ کے گھر سے۔ جب کہیں سفر پہ جاتے میرے نبی، سب سے پہلے میرے نبی مسجد میں جاتے، وضو فرما کے 2 رکعتیں نفل ادا کرتے، اور جب میرے نبی سفر سے واپس آتے اپنے گھر نہ جاتے، سب سے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعتیں ادا فرماتے، پھر گھر جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی سفر سے واپس آتے پہلے میرے نبی کی سواری آرام آرام سے چلتی، آرام آرام سے چلتی۔ جب مسجد نبوی نظر آتی، مدینے کے در و دیوار نظر آتے، میرے نبی سواری کو تیز کر لیتے۔ اللہ کے نبی پہلے تو آپ کی سواری آرام سے آ رہی تھی، لیکن جب مسجد نظر آئی آپ نے سواری کو دوڑا دیا، تیزی آ گئی، جوش آ گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں المدینہ یحبنا ونحبہ، یہ جو مدینہ منورہ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب مسجد نبوی میری مسجد نظر آتی ہے جوش آتا ہے، جوش آتا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے، مسجد نبوی میں پہلے روشنی نہیں ہوتی، روشنی نہیں ہوتی، اندھیرا، رات کے ٹائم اندھیرا ہوتا تھا۔ ایک شخص نے ایک دیا جلا دیا، اس میں تیل ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھی یہ روشنی کس نے کی ہے؟ کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے دیا جلایا، مسجد میں روشنی ہو گئی۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فرمایا تم نے اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کیا ہے، اس روشنی کا انتظام کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا ہے۔ اللہ تیری قبر روشن کرے گا، اللہ میدان محشر میں تجھے روشنی عطا کرے گا، تو نے اللہ کے گھر میں روشنی کی۔ اللہ اصل موضوع تھا نرمی۔ اللہ بھی نرم ہے اور اس کا نبی بھی نرم ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی نرمی پیدا کرتا ہے۔
جب ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بھی نرم، اللہ وہ ہے، شروع اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے، بسم اللہ پڑھنے والے، پہلے یہ اپنے دل میں یقین پیدا کر لے کون رب ہے۔ رب وہ ہے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ میرا اللہ بڑا ہی نرم ہے، بڑا ہی نرم ہے۔ 100 آدمی کو قتل کرنے والا اگر سچے دل سے میرے اللہ کے دربار میں آ جائے، آنسو بہا کے معافی مانگ لے، رب اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ بڑا ہی نرم ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ بندوں کو مہلت دیتا ہے، بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، میرا اللہ انہیں مہلت دیتا ہے، شاید سمجھ جائے، شاید سمجھ جائے، شاید سمجھ جائے، اور جب سمجھ جائے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور گناہ کرنے والا، غلطی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا جب گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، میرے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں خبردار، گناہ نہیں لکھنا۔ یا اللہ اس نے تو گناہ کر لیا ہے، اب بھی نہیں لکھنا؟ فرمایا نہیں لکھنا۔ یا اللہ کیوں نہیں لکھنا؟ فرمایا صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، ڈائری خراب نہ کرو، میرے بندے کی کاپی خراب نہ کرو، میرے بندے کا رجسٹر خراب نہ کرو، میرے بندے کا ریکارڈ خراب نہ کرو، گندا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے شام تک میرا بندہ معافی مانگ لے اور میں اس کو معاف کر دوں، اس لیے میرے بندے کا ریکارڈ خراب نہ کرو۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ، اتنا اللہ رحمان رحیم۔ اور شروع میں قرآن کے اندر بسم اللہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے پہلے یہ سوچ لینا تیرا رب کون ہے۔ تیرا رب رحمان بھی ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے۔ کسی سے جا کے رحمان کا ترجمہ پوچھو اور رحیم کا ترجمہ پوچھو۔ رحمان کا معنی بڑا مہربان، اور رحیم کا معنی بھی حد سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ شروع میں اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا۔ وہ ڈرنے والے گھبرانا، میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ بھی رحمان ہے، میرے نبی بھی میرا اللہ رحمان ہے، نرم ہے، میرے نبی بھی نرم ہے، میرے نبی بھی نرم ہے۔ اللہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میرے پیارے نبی، میری رحمت سے تو بھی نرم ہو جا، میں بھی نرم ہوں، تو بھی نرم ہو جا، جو میں بھی نرم ہوں تو بھی نرم ہو جا۔ جو میری رحمت سے نرم ہو جاتا ہے میں اس کے درجے بلند کر دیتا ہوں۔
نرم ہو جا میرے نبی، نرم ہو جا۔ نبی نرم ہو گئے۔ ایک آدمی آیا، بدماش تھا، چور ڈاکو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اس نے کپڑا ڈال کر کھینچا اور کہنے لگا اے جڑیاں تیرے کول بکریاں بھیڈاں سامان ہے مینوں بھی دے دو، میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ میرے نبی صبر کر کے برداشت کر کے فرمایا اتنی بکریاں اس کو بھی دے دو، وہ بکریاں لے کے چلا گیا۔ میرے نبی نے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا۔ ایک دن میرے نبی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک دشمن آیا، اس نے موقع کو غنیمت جانا، سنہری گولڈن چانس، دس از اے گولڈن چانس، سنہری موقع ہے، آج قلم کر دو سر کو، آج بہارے ہو جائیں۔ میرے نبی کی تلوار پکڑ کے میرے نبی کو پاؤں کے ذریعے اٹھا کے کہتا ہے میں یمنعک منی، اے اللہ کے نبی تو بڑا رب رب کرتا ہے، آج مجھے بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی سوئے اٹھے تھے، دعائیں پڑھی، دیکھا تلوار تو اس ظالم کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی اسی وقت کہتے اللہ میرا اللہ بچائے گا۔ جب میرے نبی کی زبان پہ اللہ کا نام آیا، اس کے ہاتھوں پہ راشا طاری ہو گیا، کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گئی، وہ تلوار چلا ہی نہیں سکا۔ میرے نبی نے پکڑ لی، فرمایا اب تو بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہتا جی میں نے تو یہی سنا ہے آپ بڑے نرم ہیں، بڑے نرم دل ہیں، معاف کرنے والے ہیں، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا۔ اللہ جب ہجرت کا سفر تھا، میرے پاک نبی کے پیچھے سراقہ بن مالک لگا، اس کو علم تھا کہ جو نبی کا سر قلم کرے گا اس کو 100 اونٹ، عربی اونٹ ملیں گے، سرخ 100 اونٹ، آج کل کی ایک پراڈو کہہ لو، پراڈو گاڑی 100 گاڑی ملے گی۔ سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا، میرے نبی کو تلاش کرتے کرتے اس نہر کے کنارے پہنچ گیا جہاں پر اب حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی مدینے کو جا رہے تھے۔ کسی نے کھوجی نے بتایا بھی ادھر گئے ہیں، وہ پیچھے لگ گیا، پیچھا کیا، پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، چونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کوئی ظالم میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے، ہجرت کا سفر ہے۔ آخر اللہ کے نبی کے صحابی حضرت صدیق نے سراقہ کو دیکھ لیا، اللہ کے نبی کو آگاہ کیا، اللہ کے نبی سراقہ آ گیا، تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے، گھوڑے پہ آ رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ابوبکر پریشان نہیں ہونا، حفاظت اللہ کرے گا، اللہ کو یاد کرو۔ جب سراقہ قریب آیا، میرے نبی نے کچھ وظیفہ پڑھا، کلمے پڑھے، سراقہ کی سواری زمین میں دھنس گئی۔ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے معافی دے دو، میں آیا تو غلط ارادے سے تھا، آئندہ میں نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے سراقہ اگر تو سچا ہے تو جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ بچ گیا، دھنسنے سے بچ گیا۔ اس نے پھر گھوڑے کو ہلا شیرا کیا، اٹھایا اور کہنے لگا اب میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں قریب آ گیا۔ پھر اس نے سواری دوڑائی نبی کے پاس اور قریب آیا، اس کی سواری پھر میرے رب نے زمین میں دھنسا دی۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا،
آخرکار کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ فرمایا سراقہ اگر تو سچا ہے وعدے میں، اگر تیرا عہد سچا ہے، قول کا سچا ہے، دل کا سچا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے تو میں رب کا نبی کہتا ہوں اگر تو اپنے اسلام میں سچا ہے تو تیرا رب تجھے کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ حقیقت میں سراقہ کی اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک اللہ نے اس کو سونے چاندی کے کنگن نہیں پہنوا دیے۔ میرے نبی معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ ایک اور ظالم جب میرے نبی مدینہ منورہ میں پہنچے، حبار بن اسود ایک ظالم انسان، یہ وہ حبار ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب کو حملہ کر کے ان کا حمل گرایا اور میرے نبی کی بیٹی کو لہو لہان کر دیا، بڑی تکلیف دی، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹی بھی ہجرت کر کے مدینے جا رہی تھی۔ اس ظالم نے وار کر دیا، میرے نبی کی بیٹی کو زخمی کیا، لیکن ایک وقت آیا حبار بھی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، سامنے بیٹھا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی میں حبار ہوں، کیا میں کلمہ پڑھوں تو مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں گے، مسلمان کر دیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں کروں گا، کر دوں گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی میں وہ ظالم شخص ہوں جس نے آپ کی بیٹی کو تیر مارے، تلوار ماری، میں نے آپ کی بیٹی کو زخمی کیا، میں وہ ظالم ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ فرمایا میں تجھے معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تجھے معاف کر دے۔ اللہ۔ اور وہ شخص واشی جس نے میرے نبی کے پیارے چچا پر حملہ کیا، حملہ کر کے میرے نبی کے پیارے چچا میرے حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا اور دھوکے کے ساتھ شہید کیا، چھپ کر شہید کیا۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، میرے نبی نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرا کلمہ بھی قبول ہے، تیرا اسلام بھی قبول ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، اس وجہ سے کہ جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے میرا پیارا چچا امیر حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ تیرا اسلام قبول ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یؤتی من الرفق ما لا یؤتی من العنف، جو میرا رب نرمی میں دیتا ہے وہ سختی میں نہیں دیتا۔ رب بھی نرم، اس کا نبی بھی نرم دل، تو فرمایا تم بھی نرم دل ہو جاؤ، جو نرم دل ہوں گے رب ان کو جنتوں کا مالک بنا دے گا۔ نرم دل، نرم 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 نرم۔ میں سناؤں آشانہ مدنی سرکار دیاں، جاگیوں تے تم پئیاں او دے کردار دیاں، صورت تے سیرت آلہ خیر البشر نیرالا، حتیٰ موقع دتیاں نے مولا انوار دیاں، میں سناؤں آشانہ مدنی سرکار دیاں، جاگیوں تے دما پئیاں او دے کردار دیاں، رنگ ڈھنگ بناوٹاں دی حد ہو گئی سجاوٹاں دی، کسرانہ چھٹیاں مولا ذرا بھی پیار دیاں، میں سناؤں آشانہ
مدنی سرکار دیاں جگیوں تے دھما پیاں او دے کردار دیاں چوڑی سجدی پیشانی وجدی لاٹ نورانی حبش تے روم پیاں دھما سرکار دیاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گیا صحابہ کرام موجود ہیں اور اللہ کے پاک نبی انہیں درس دے رہے ہیں لوگ آپ کا درس سن رہے ہیں میں بھی زیارت کے لیے پہلی ملاقات پہلی میری زیارت میرے اللہ کے نبی کو دیکھا دیکھنے کے بعد اللہ کی قسم میں کہنے لگا لیس ھذا بوجہ کذاب یہ جو چہرہ گئے محمد کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا میں نے اسی وقت ہی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اور میں نے دیکھا اللہ کے نبی کچھ فرما رہے تھے اور جو اللہ کے نبی درس دے رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے میں درس پیش کر کے اجازت چاہوں گا اللہ کے نبی درس دے رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام اے لوگوں سلام پھیلاؤ سلام کا معنی کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم پہ اللہ کی سلامتی ہو رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہو اور وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میرے لیے برکتوں کی دعا کرنے والے تجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہو برکتیں ہو سلامتی نازل ہو اللہ اللہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ میرے نبی فرماتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو غریبوں کو کھانا کھلایا کرو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتے جوڑا کرو جو نہ ملے اس کو ملو جو رشتے توڑے تم اسے رشتہ نہ توڑو آپس میں صلہ رحمی کیا کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جب دنیا سوئی ہو اس وقت نماز تہجد پڑھا کرو یہ چار کام کرو گے تدخل الجنت بسلام صحیح سلامت جنت میں چلے جاؤ گے جب اللہ کے نبی روٹی کھاتے تو ساتھ کسی اور کو بھی بٹھا لیتے اکیلے نہیں کھاتے تھے کسی کو بٹھا لیتے اور اونچی جگہ بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی کہاں کھاتے تھے آکل کما یاکل العبد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو روٹی ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں سبحان اللہ نیچے بیٹھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ اور ساری زندگی میرے نبی یہ دعا کرتے رہے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا جب میری موت آئے مسکینوں جیسی آئے اور جب میں تیرے پاس پہنچوں مسکینوں کے ساتھ پہنچوں